پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر دو واقعات ایسے ہیں. پہلا وانا کے اندر کیڈٹ کالج کے اوپر اٹیک گزشتہ رات شروع ہوا اور آج کچہری کے اندر بلاسٹ ہے. اور وانا والا جو پروسیس ہے وہ بھی آن گوئنگ ہے. خدا کا صرف کرم یہ ہے کہ اس کے اندر جو فوج کے جوانوں نے بہت بہادری کے ساتھ جتنے بچے اندر کیڈٹ کالج کے تھے ساروں کو بحفاظت وہاں سے ریسکیو کیا. بہت اچھے سے آپریشن کیا. ایک سسٹمیٹک وے میں دو گروپس نے اٹیک کیا تھا کیڈٹ کالج وانا کے اوپر. پہلا بارود سے بھری گاڑی انہوں نے اس کی بلڈنگ سے ٹکرائی اور جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وہ جو دوسری ٹولی تھی وہ اندر گھسی. لیکن اس ٹولی کو جو جوان وہاں ڈیوٹی کے اوپر موجود تھے انہوں نے پہلے ہی بلاک کے اندر ان کو کنٹین کر لیا. وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں 2 یا 3 پاکستانی فوج کے جوانوں کی. لیکن اس سارے عمل کے اندر اس سارے پروسیس کے اندر تمام بچوں کو تمام اساتذہ کو ان کو حفاظت کے ساتھ بلڈنگ سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا جو مکمل کر لیا گیا. تمام بچے اور تمام استاد جو ہیں اس بلڈنگ سے بحفاظت نکال لیے گئے ہیں. اور وہ جو 3 یا 4 ممکنہ طور پر جو دہشت گرد ہیں اسی پہلے بلاک کے اندر ان کو کنٹین کر لیا گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ ویسٹ پہنی ہوئی ہیں اور ان کے پاس رائفلز وغیرہ بھی موجود ہیں اور دوسرا بارودی مواد بھی موجود ہے. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اندر اسی بلاک کے اندر ہی یا تو پکڑ لیا جائے یا اندر ہی ختم کر دیا جائے. تو اللہ پاک کرم فرمائے. دوسرا بڑا جو اسلام آباد کے اندر بہت ہی ایک بھیانک قسم کا واقعہ ہے وہ کچہری کے اندر بلاسٹ ہے. اور اسلام آباد کے اندر یہ بلاسٹ ہو جانا بہت بڑی خبر ہے. ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان کے اندر ایک ٹرائی اینگلر کرکٹ سیریز بھی جاری ہے, سری لنکا کے ساتھ آج پاکستان کا میچ ہے, تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے تاریں کھینچنے والا ہاتھ کس کا ہے. ایسٹرن بارڈر پہ جو ہمارا نیبر ہے, ماضی کے اندر بھی جب سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا تو کرنے والے تو وہ کوئی TTP تھی یا کوئی اور دہشت گرد گروپ تھا, پیچھے اس کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ بھارتی تھے. وزیر اعظم پاکستان نے آج کھل کر اس بات کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ دونوں حملوں میں بھارتی ریاست دہشت گردی کی بدترین مثالیں ہیں, وانا والا اٹیک بھی اور یہ جو اسلام آباد والا اٹیک ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, وانا کے اوپر بھی اور اسلام آباد کچہری بلاسٹ کے اوپر بھی. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. آج کا بلاسٹ اسلام آباد میں ہونا, اس موقع پہ ہونا, اس ٹائم پہ ہونا, اس کے بہت سارے میسیجز ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے, یہاں تک نہیں ہوگا. اس میں ہم بہت کلیئر ہیں اور ہمارا بالکل کلیئر میسیج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا. وانا میں ایک وہیکل بورن سوسائڈ بامر تھا جس نے انٹری پوائنٹ پہ آ کے پھٹا اور وہاں پہ بھی 3 شہادتیں ہوئیں اور وہاں پہ 550 کے قریب اسٹوڈنٹ تھا, 40 کے قریب ٹیچر تھے. ہمارے جوانوں نے وہاں پہ سب کو بچایا. جو وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ افغانی ہے. ان کی کمیونیکیشن چلتی رہی ہے, وہ افغانستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے رہے. وہ اس میں تو ہم بہت کلیئر ہیں کہ وہ جو اٹیک ہے اس میں افغانستان ڈائریکٹلی ملوث ہے. افغانستان کو اس سلسلے میں ہر صورت ان کو روکنا پڑے گا. نہ روکنے کی صورت میں ہم ان دہشت گردوں کا بندوبست کریں جو ہمارے ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں. اب انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اس حملے میں جو وانا والا اٹیک ہے وہ کہہ رہے ہیں افغانستان اس میں ملوث ہے. اور ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. پہلے وہ بھی دیکھ لیں پھر اس کے اوپر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دکھائیے گا جو انہوں نے کہا. ہماری اسیسمنٹ تھی کہ یہ ہمارے اوپر پریشر کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے. دھماکے جو ہیں یا دہشت گردی جو ہے وہ اب اس کو جب اسلام آباد لے کے ہیں, یہ ریاست کو جو ہے وہ اس کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے. افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتنائی کر رہی ہے, اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر. انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہے ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری زد میں ہیں, بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا. اس قسم کے حملے جو ہے کبھی طور پر برداشت نہیں کیے جائیں گے. TTP جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے کابل میں بیٹھے حکمرانوں کی, وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. ان کے تمام چیلے چانٹے جتنے ہیں وہ سارے کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس طرح کابل حکومت جو ہے وہ ذمہ داری نہیں قبول کر سکتی. یہ تھریٹس جو ہے اب پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہے موجود. آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت ہیں شہریار افریدی صاحب ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ. شہریار صاحب بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر کامران مرزا صاحب ہیں JUIF سے ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ سردار مسعود احمد خان ہیں پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر ہمارے ساتھ. اور ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سردار مسعود صاحب, بڑے عرصے سے ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں 2 فرنٹ ایک وار کا سامنا ہے, ایسٹرن سائڈ سے بھی اور ویسٹرن سائڈ سے بھی. اور مئی والے واقعات کے بعد جو ہمارا افغانستان والا بارڈر ہے اس راستے سے دہشت گردی کا فلو پاکستان میں بہت بڑھ گیا.
اور پہلے تو صرف ان ٹرائبل ایریاز تک محدود تھا یا کے پی کے اور بلوچستان کے اندر محدود تھا، آج اسلام آباد میں بلاسٹ ہونے کے بعد وہ ہمارے کیپٹل تک پہنچ گیا. تو کیسے اس سے نپٹیں، کیسے آگے بڑھیں؟ دیکھیے 2 فرنٹ سچویشن ہے، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان مارکہ حق کے بعد تیاری کر رہا ہے دوسرے حملے کی، اور اس کے لیے جواز پیدا کرنا چاہتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے اس کو میں اس کی طرف لوٹ کے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مغربی سرحد کے اوپر انہوں نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے. تحریک طالبان پاکستان کو القاعدہ کی کے ساتھ جو ہے ایک قسم کی ایک کمپیٹیبلٹی ہے ان دونوں تنظیموں کی، اور اس کے بعد افغان طالبان کی سرپرستی میں یہ حملے ہو رہے ہیں. تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو ہی مذاکرات ناکام ہوئے، مذاکرات کا تیسرا دور افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ناکام ہوا، تو پاکستان کے اوپر دوبارہ حملے شروع ہو گئے. اور دوسری طرف ہندوستان میں کل وہ عجیب و غریب ڈرامہ لگتا ہے ایک قسم کا، جس میں انہوں نے مختلف ان کی جو اپنے صوبے ہیں، ریاستیں ہیں، ان میں بہت سے آپریشنز کیے، اور انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی وہاں بہت سا اسلحہ مل رہا ہے، بارود مل رہا ہے، RDX مل رہا ہے، اس کے بعد امونیم نائٹریٹ مل رہا ہے. پھر انہوں نے جو بارش 4 جو ہے ٹوپی پہنے والے مسلمان دکھائے، پھر ایک خاتون کو دکھایا، پھر ایک مزمل کو دکھایا، پھر کہا کہ وہ کیسے پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے. اور پھر جب اس کا جو نقطہ عروج ہے کہ انہوں نے ریڈ فورٹ کے سامنے چاندنی چوک پہ حملہ بھی کروا دیا، اور اس طریقے سے اس قسم کی آرکسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ سارے کا سارا بلڈ اپ تھا تاکہ ایک قسم کا کلائمیکس پیدا کیا جائے. اور دوسرے یہ کہ ان کے جو لیڈر حضرات ہیں، وہ جو امت شاہ ہے یا اس کے علاوہ راجناتھ سنگھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے میڈیا میں کچھ اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس شیئر کیے ہیں جس میں تمام جو اسپیسیفیکیشنز موجود ہیں، جگہوں کے لوکیشن موجود ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام دھرنا شروع کر دیا ہے. پھر یہ بھی میں اس کے تانے بانے جوڑتا ہوں کہ جو آج اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے، اس کے پیچھے واضح طور پر ہندوستان کا ہاتھ ہے. اس نے پہلے جو ہے وہاں دلی میں ایک ڈرامہ رچایا ہے، اور اس کے بعد یہاں جو ہے یہ ایک قسم کا سگنل اپنے لوگوں کو دیا ہے کہ انہوں نے ایک انتقامی کارروائی کی ہے. اور اس میں جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان اور جو ہندوستان کے جو عناصر ہیں، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس کی نشاندہی کر چکی ہے. ان کی آخری رپورٹ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طریقے سے جو افغان حکومت ہے یا افغان حکومت کے جو دھڑے ہیں وہ کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہان کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ان کو سرمایہ دے رہے ہیں، وسائل دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں. یہ یعنی میں نہیں کہہ رہا، اس کے شواہد جو اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں شائع کیے ہیں، وہ کمیٹی جو سرویلنس کرتی ہے ان معاملات کے اوپر. اور اسی طریقے سے دوسری جو ہے شواہد ہمیں ملتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر یقیناً آپ تجزیہ کریں گے اور دوسرے جو شرکاء ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا کیا اس سلسلے میں جواب ہونا چاہیے، رد عمل. مذمت ہم نے کر دی، ہمارے وزیر اعظم نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس باقی پینلسٹ سے رائے لے لیں، پھر آگے وے فارورڈ بھی اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. شہریار افریدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 2 اٹیکس ہیں، اور وہ درست کہہ رہے ہیں سردار صاحب کہ وہ جو انڈیا کی طرف سے ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ دوبارہ مارکہ حق کا جو شکست کھا چکے تھے وہ اس کا بدلہ کیسے لینا ہے، تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے حملہ آور ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، تمام تعریف رب کی اور اربہا کربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جی، بطور ایک پاکستانی یہ بات بہت کلیئر ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ ٹریجری بینچز ہو، چاہے وہ پاکستان کی تمام اکائیاں ہوں، تمام سوچ ہوں، ہم سب پاکستان کے لیے ہر حد پہ جانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے کسی شہر پہ، پاکستان کے کسی بھی باسی پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے. اور میں ایک چیز آپ کو بڑے کلیئر الفاظ میں بتاؤں، مذمتیں باقی بہت ہو چکی ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے اگر مذمتیں؟ لیکن ہمیں بیسٹ پریکٹسز کو گلوبل لیول پہ دیکھنا چاہیے. اسرائیل نے ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، ایکسٹریمزم کا کیسے مقابلہ کیا، انتفاضہ سے شروع ہوا اور پھر چلتے 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 انہوں نے کلیکٹیو وزڈم کیا پریویل کی وہاں پہ. انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا، ٹیکنالوجی، اینڈ دین تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے ایک یونیفارم پالیسی بنائی اور اس پر
زیرو ٹالرنس رکھ کے دن رات کام کیا، اور اس کا رزلٹ آپ کو دیکھا کہ اسرائیل جو ایسی کیفیت میں تھا کہ جہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اب اٹس دی ادر وے راؤنڈ، وہ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن اس کے اپنے مفادات پروٹیکٹ ہیں۔ پھر دوسری کلاسک ایگزامپل ہمارے پاس، لیکن جو کام اسرائیل نے کیا، اس نے لبنان میں حملہ کیا، اس نے یمن میں حملہ کیا، وہ جارڈن میں اٹیک کرتا ہے، وہ اس کو سیریا میں اٹیک کرتا ہے، اپنی ذات کی میں بات کروں، حماس اور لبنان کے اندر اس نے پینیٹریٹ کر کے ان کی ساری وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پوری جو تھی اس کو اسیسینیٹ کر اسرائیل دیا۔ نے اپنے مفادات کو ایک جس طریقے سے بھی ایز اے ریاست اس نے اس کو پروٹیکٹ اور سیف گارڈ کیا، باقی اس کے جو عزائم ہیں وہ سب کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم آتے ہیں 9/11 کے بعد، ہوم لینڈ سیکیورٹی، امریکہ نے زیرو ٹالرنس، نئی اصطلاحیں انٹروڈیوس ہوئی، انوائرمنٹل کمپلائنس، سیکیورٹی کمپلائنس، سوشل کمپلائنس، انہوں نے ہر حد تک کلیئر ایک میسیجنگ کی کہ چاہے وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، گلوبل بینکنگ سسٹم ہو، جتنی سارٹ آف موومنٹ ہو، امریکہ کے مفادات شروع اور ختم امریکہ کے امن سے ہوتے ہیں۔ اس پہ دیکھا ان کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر کوئی بھی یا منسٹر فار ڈیفنس کہ جی اسلام آباد سے یہ میسیجنگ ہے، پاکستان کی کسی بھی شہر میں، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، چاہے وہ کوئی بھی پاکستان کا شہر یا فرد ٹارگٹ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو یہ پاکستان کے خلاف اٹیک ہے۔ ہندوستان میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ملٹیپلائی کر کے گلوبل فورمز پہ ان پر ان کی میسیجنگ بڑی کلیئر ہے۔ ہم کنفیوز ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں۔ دس از دا ٹائم کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز ملے۔ نیشنل ایکشن پلان کیوں بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا کہ جب اے پی ایس کا فیاسکو ہوا کہ اب جو ہے ہم سب مل کے بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی 126 دن کا دھرنا چھوڑ کے ملی۔ 10 مئی سے پہلے عمران خان صاحب نے کیا میسیجنگ دیا کہ ہندوستان کے حوالے سے، اور جو ہمارے بارے میں ایک پرسپشن تھی سوشل میڈیا واریئرز، وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے۔ آج وقت کی ضرورت ہے سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں، اور دو چیزیں ریزن بنتی ہیں ایکسٹریمزم کے لیے، ٹیررزم کے لیے۔ نمبر 1 پاورٹی، نمبر 2 وہ لیڈرشپ جو ذاتی مفادات کو پروموٹ کرتے ہوں۔ خدا کے لیے یہ جس طرح اپنی اولاد کا درد ہو، جس دن ہمیں یہ جو ہمارے افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسی، سول آرمڈ فورسز، اسی طرح سویلینز، چاہے وہ ڈرون میں مارے جا رہے ہیں، چاہے ان کو وہ لوگ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو خوارج ہیں، جو اندازہ کریں ملک صاحب، قبائل جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے، پہاڑوں سے لوگ آتے ہیں خوارج کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، نہیں کھلاتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے وہ جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کھانا کیوں کھلائے؟ بھائی 2611 کلومیٹرز بارڈر، اس کی فینسنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے فینسنگ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب اکائیوں کو، سب سوچوں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ ایک سٹرونگ بانڈ بنائیں۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح خان صاحب کی سوچ ہے کہ جب آپ نے آپریشن کرنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، آپ لوکل کمیونٹی کو آن بورڈ لیں، ان کے تھرو ان مسکرینٹس کا مقابلہ کریں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، پہلی چیز یونٹی ہے، دوسری چیز ایفیکٹو وہ پالیسی ہے جو نیکسٹ الیکشن پلان پہ بنی تھی، جس میں ایڈوائزری کمیٹیز بنی تھی، ان کو ایکٹیویٹ کریں، پروفیشنلز کو ہائر کریں، نیکٹک کو، اور آپ صرف یہ نہیں کہ ابھی دھماکہ ہوا وقتی طور پہ 2-3 دن پوری قوم اس کی مذمت کرے، ابھی ہم نے منطقی انجام تک اس کو پہنچانا ہے، اور ہم نے ہر فورمز پہ ہندوستان کو اور افغانستان کو بھی انگیج کرنا ہے۔ اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں۔